بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 19 صفحہ نمبر 171 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس بات پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ کون نہیں جانتا کہ اگر زمین پیدا نہ کرے تو کھیتی کہاں پر اگے گی؟ اللہ تعالیٰ دھوپ نہ پیدا کریں تو کھیتیاں کس طرح پکیں گی؟ اللہ تعالیٰ چاند پیدا نہ کریں تو پھلوں میں شیرینی کیسے پیدا ہوگی؟ انسان کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحیم و کریم نے اس بات کی تخصیص نہیں کی ہے کہ پانی مسلمان کو ملے گا، مومن کو ملے گا، کافر کو ملے گا، فاسق کو ملے گا۔ ہر مخلوق اللہ کا پانی پی رہی ہے۔ ہوا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہوا بند ہو جائے تو دنیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں ختم ہو جائے گی۔ ہوا مفت اور فری ہے۔ زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں جو انسان کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہیں، لیکن انسان کی زندگی سے ان کا ہر وقت تعلق ہے۔ آپ سمندری غذا کی طرف غور کریں۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں انسان پیدا کرتا ہے۔ مچھلیاں پیدا کرنے کے لیے انسان ہل نہیں چلاتا، تخم ریزی نہیں کرتا، محنت مشقت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بکریاں پیدا کرتے ہیں، لاکھوں بکرے روز کٹ جاتے ہیں لیکن ان میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، جو کچھ پہنتے ہیں، جب وہ گھروں میں رہتے ہیں، جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح کے راستے پر گامزن ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے میں نے تقریباً رکوع تک آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح بیان کی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن پاک کے اس پہلے رکوع کے جو معنی و مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ہم ان معنی و مفہوم میں کہاں تک قرآن کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہم قرآن کو جس طرح کے قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے ارشاد کے مطابق معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے لگے تو ہمارا عمل اور ہمارے بزرگوں کا عمل ایک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے تابعین، ہمارے تبع تابعین، ہمارے اجداد، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ہیں جن کی ہم اولاد ہیں اور جن کی اولاد ہونے میں ہمیں فخر ہے۔ وہ قرآن کو معنی، مفہوم اور حکمت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ قرآن کو جب معنی اور مفہوم اور حکمت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تو قرآن خود کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خزانے بھر دیے ہیں، قرآن ان خزانوں کو کھول دیتا ہے اور نوع انسانی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ قرآن لا ریب ایک طاقت ہے کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے اور اس کے اندر غور و فکر کیا جائے تو انسان کو وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جن علوم کی بدولت انسان تمام دنیا پر حکمران ہو جاتا ہے اور دنیا میں اپنا ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن ایک عظیم طاقت ہے، ایسی طاقت کہ اللہ اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ مشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نو انسان کو عطا کیا ہے تاکہ نو انسان اس عظیم طاقت سے جو طاقت پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی ہے فائدہ اٹھائے۔ نو انسانی اگر فائدہ نہیں اٹھاتی تو اللہ کے رسول کے امتیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب کے معنوں میں غور و فکر کریں اور اس کتاب میں سے ایسے ایسے علوم تلاش کریں جو علوم تمام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں، ایسے علوم جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم سکھا دیے، وَعِلْمَ آدم الْإِسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور جب آدم نے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی علوم کو بیان کرنا شروع کیا تو فرشتے دم بخود رہ گئے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کلا بار اللہ، ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم ذات کو وہ علوم حاصل ہیں جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ اگر آپ ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان علوم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے آباء و اجداد کی طرح قرآن کو پڑھیں۔
معنی پڑھیں اور قرآن کے اندر غور و فکر کریں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کریں۔ یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر سوچنے، سمجھنے اور گہرائی میں اترنے کا جذبہ پیدا ہو، سطحی کام نہ ہو۔ سطحی نتیجہ ٹھیک فائدہ جب ہی مرتب ہوتا ہے جب اس کام کے اندر آپ کی عقل بھی کام کرتی ہو اور تفکر بھی کام کرتا ہو اور آپ گہرائی میں اس کام کے بارے میں سوچتے ہوں، سمجھتے ہوں۔ قرآن کا مطالبہ نوع انسانی سے یہ ہے کہ تمام انسان آدم کے رشتہ سے بھائی ہیں، لیکن اگر ان بھائیوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان نہ ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ ہو، یوم آخرت پر ایمان نہ ہو، تو وہ نوع انسانی کے رشتے سے بھائی تو ہیں لیکن ایک کنبہ نہیں ہیں۔ نوع انسانی میں سے وہ افراد جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ ایک برادری ہیں، ایسی برادری جس کا ہر فرد اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ایسی برادری کا نام مسلمان رکھا ہے اور اس برادری کی طرز فکر اور اس برادری کی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ برادری کے لیے فرماتے ہیں، بحیثیت برادری اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ ڈالو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر برادری میں تفرقہ پڑ جائے تو برادری نہیں رہتی، طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو متحدہ ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور اس میں رخنا نہ ڈالو۔ اور جب کوئی قوم مضبوط اور متحد ہو جاتی ہے اور اس کے اندر تفرقہ بازی نہیں ہوتی تو اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں، جتنا اسلام پھیلا ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ اس اسلام کے پھیلنے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں تفرقہ نہیں تھا، اس وقت مسلمان ایک جان تھے، اکٹھے تھے۔ دشمن کی سب سے بڑی کامیابی اور دشمن کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ قوموں میں، فوجوں میں، لشکروں میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اور جب فوج میں، لشکروں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے تو دشمن مضبوط ہو جاتا ہے اور دشمن ایسی قوموں کو ختم کر دیتا ہے جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر نماز میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، سب بھائی کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کتنا عظیم الشان مظاہرہ اتحاد اور طاقت کا ہوتا ہے۔ روزے کو دیکھیں، صبح کو اللہ اکبر کہہ کر اذان ہوئی، سب مسلمانوں کے منہ بند ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں جا سکتا، اور جب افطار کا وقت آیا پھر اللہ اکبر کی آواز پر تمام مسلمان ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ روزے، 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں، حج میں آپ دیکھیں ہر سال تقریباً 20 لاکھ آدمی ایک مرکز پر اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ہر شخص اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام نام ہے مرکزیت کا، اسلام نام ہے اتحاد کا، اسلام نام ہے برادری سسٹم کا، جس میں برادری کا ہر فرد معزز ہے، عزت دار ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ نے جو نظام قائم کر دیا ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اور کبھی اس میں تعطل واقع نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے نظام بنا دیا وہ چلتا رہتا ہے۔ اب انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی اور دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی اور تعطل واقع نہیں ہوتا۔ اب انبیاء تو آئیں گے نہیں، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا، اور وہ سلسلہ اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے۔ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں اور ہمارے اسلاف کیوں عزت و مرتبت والے تھے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہر عمل میں ایک روح ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں دنیا میں اپنا کوئی مقام تلاش کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی نسلوں کو تباہی سے محفوظ رکھنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس جسمانی نظام کو سنبھالنے والی اس شے سے جس کا نام روح ہے واقفیت حاصل کریں۔ جب تک روح انسان کے جسم کے ساتھ رہتی ہے، انسان کا جسم حرکت کرتا رہتا ہے، اور جب روح انسان کے جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے اور لاش بن جاتا ہے۔ ہم سب نے مرے ہوئے آدمی دیکھے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، آنکھ، ناک، کان بھی ہوتے ہیں۔ کھوپڑی کی ہڈیاں الگ الگ کی جائیں تو اندر ہمیں بھیجا بھی ملے گا، آنکھ کے اندر پتلی بھی ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر روح نے اس جسم سے اپنا رشتہ
منقطع کر لیا ہے تو انسان نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اصل ہے، روح کی بدولت ہی جسمانی حرکات و سکنات قائم ہیں۔ روح اگر نہیں ہے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر امتی کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ یہ جسمانی نظام چلتے چلتے رک کیوں جاتا ہے، مر کیوں جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس جسم کو سنبھالے ہوئے ہے، جو جسم کے اندر موجود رہتی ہے تو جسم حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس ہی روح کو تلاش کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دوست اور وارث علماء اولیاء اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے اور اس نظام کا نام مراقبہ ہے۔ وہ مراقبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں فرمایا تھا، اگر ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں تو یقیناً ہمیں وہی عروج نصیب ہو جائے گا جو 1400 سال پہلے ہماری قوم کا شعار تھا۔ اور جیسے جیسے ہم اپنی روح سے بے خبر ہوتے چلے گئے، اسی مناسبت سے ہم دنیا میں حکمرانی سے محروم ہوتے رہے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پریکٹس اور کوشش کی جاتی ہے کہ انسان مادی خیالات اور کثیف وسوسوں سے ذہن ہٹا کر صرف اور صرف لطافت، پاکیزگی اور انوار کے اندر ذہن کو مرکوز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراقبہ کو مرتبہ احسان کا نام دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، موت قبل انت موت، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کر لی جائے۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو جان لے کہ مرنے کے بعد جس عالم میں جانا ہے وہ عالم کیا ہے، اور اس عالم میں آسائش و آرام اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس بات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا، موت قبل انت موت، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی سے واقف ہو جاؤ۔ مرنے کے بعد کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کا طریقہ صرف اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ BBC کے لیے ایک انٹرویو۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں خواجہ شمس الدین عظیمی تشریف لائے ہیں۔ آپ روحانی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ہیں۔ آپ کے جاننے والے جو برطانیہ میں رہتے ہیں وہ آپ کو شاید روحانی ڈاک جنگ لندن کے انچارج ہونے کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ آج کل آپ ہم برطانیہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ 15 اگست کو امریکہ جانے والے ہیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ سوال: عظیمی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ روحانی ڈاک جنگ لندن میں آپ نے بہت سے مسائل کا حل رنگ اور روشنیوں کے ذریعے بتایا ہے، ان سے علاج کس طرح ممکن ہے؟ جواب: شکریہ۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو کائنات کے اوپر ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو بے رنگ ہو۔ یہ بھی سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ آدمی رنگوں سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ کہ مختلف رنگوں کی کمی بیشی سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، اور مختلف رنگوں کی زیادتی سے الجھنیں، ڈپریشن اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم رنگوں سے جو علاج پیش کرتے ہیں اس سے تقریباً 60% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، صرف پانی یا لائٹ کا خرچ ہوتا ہے، نیز اس علاج سے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں ہوتا۔ سوال: مجھے بتائیے کہ روحانی علم اور سائنس کا جو علم ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: سائنس خود ہی سارا روحانی علم ہے۔ ہم اس وقت کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ اس علم کا خیال ہمارے ذہن سے نہ آئے۔ خیال جہاں آتا ہے اس خیال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اس کو روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ خیالات کی قبولیت روح کے اندر ہے، اور روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو باوجود اس کے کہ گوشت پوست کا آدمی بھی رہتا ہے، دماغ بھی رہتا ہے، بھیجا بھی رہتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کے علم سیکھنے یا کسی قسم کے علم پھیلانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ سوال: آپ کے نظریے سے روحانی علم سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: روحانی علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو ایک وقت مقرر کر کے اپنے ذہن کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر کے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے انسان کنسنٹریشن پر قابو پا لیتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی آنکھوں سے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق انسان کے اندر روح بھی ہوتی ہے۔ کنسنٹریشن سے روح کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس سے ہم ٹائم اسپیس سے گزر کر ماورائی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال: یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ماحول مغربی ہے کیونکہ ہم ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور ہمارے
والدین عام طور پر بچوں کی طرف سے پریشان رہتے ہیں کہ وہ بہت مغربی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک کوئی ایسا راستہ ہے، آپ کا روحانی راستہ، جس سے یہ پریشانی دور ہو سکے؟ جواب: جی ہاں، روحانی راستہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق خود عمل کرے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے جو یہاں پر تجربہ کیا ہے کہ والدین جو کچھ اولاد سے چاہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے، اسی وجہ سے اولاد والدین کے اثرات کو قبول نہیں کرتی اور ماحول میں جو اثرات ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ قبول کرتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود اپنی زندگی کو اس طرح ڈالیں کہ اپنی اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں، نتیجتاً اولاد خود بخود ان کی زندگی کی پیروی کرے گی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد پر غصہ بہت کرتے ہیں، ان کی تربیت وہ غصہ سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں کے ماحول میں جو تربیت ہے اس میں غصہ نہیں ہے۔ بچے والدین کے غصہ کی وجہ سے ان سے دور ہو جاتے ہیں اور یہاں کے ماحول سے یعنی اسکول کی اپنی ٹیچر سے قریب ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کے ماحول کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں اور والدین کے ماحول کو قبول نہیں کرتے۔ سوال: آپ کا کہنا ہے کہ بعض جگہ پر میڈیٹیشن کے لیے روح سے واقفیت ضروری ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب: اس کے لیے ہمارے سامنے یہ تجربہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جسم کا گوشت پوست تو باقی رہتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک روح جسم کے ساتھ ہے جسمانی حرکات و سکنات موجود ہیں، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم رہنے کے باوجود اس میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس جسم کی باہر کی دنیا سے یا جسم کی اندر کی دنیا سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں اس روح سے واقف ہونا پڑے گا جس روح نے اس جسم کو سنبھالا ہوا ہے، اور جب روح اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ سوال: آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ کالم پڑھے ہیں، وطن میں بھی آتے ہیں، روحانیت پر جنگ میں بھی آتے ہیں، لوگوں نے بحث کی ہوتی ہے کہ ہم درود شریف کا ورد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اجازت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ جواب: یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وظیفہ کا ہمارے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی طاقت موجود ہے، تو اجازت اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر کتنا وظیفہ پڑھنے کی، کتنا عمل کرنے کی اور کس لفظ کو دہرانے کی کتنی سکت موجود ہے۔ ایک روحانی آدمی یہ جانتا ہے کہ اس آدمی میں کتنی سکت ہے اور جس لفظ کا وہ ورد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے اندر کتنی سکت ہے، اسی حساب سے اسے اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا۔ سوال: لیکن اخبار کے ذریعے یا خط کے ذریعے آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کی آپ کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں؟ جواب: یہ ہم میڈیٹیشن کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خط آتا ہے ہم اس کی تحریر اور اس کے نام سے اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں، جو کچھ ہمیں اس آدمی کے مطابق معلومات ہوتی ہیں اسی حساب سے ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں۔ باب 9: خواب اور بیداری۔ سوال: آپ نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ انسان کی آدھی زندگی خواب کے حواس میں گزرتی ہے اور باقی آدھی بیداری کے حواس میں گزرتی ہے۔ آپ بیداری کے حواس کو مفروضہ فکشن حواس کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ کا دار و مدار، دنیا میں موجود نام علوم کا انحصار بیداری کے حواس پر ہے۔ اگر بیداری کے حواس نہ ہوں جن کو آپ مفروضہ حواس بیان فرماتے ہیں تو انسان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ آپ نے اپنی تحریر میں جنات کو انسانوں سے زیادہ غمخوار ہمدرد فرمایا ہے، کیا ایسا کہنا اشرف المخلوقات یعنی انسان کی توہین نہیں؟ جواب: علم ما بعد النفسیات میں ان علوم سے بحث کی جاتی ہے جو طبیعیات اور نفسیات کی نفی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو حواس کام کر رہے ہیں اور جن کو ہم بیداری کے حواس کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں اور ہمیں کہاں سے وصول ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے اندر جو حواس کام کرتے ہیں ان کا وجود مستقل نہیں ہے۔ ابھی ہم خوش ہو رہے ہیں اور پھر ناخوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر قدم پر حواس کی گرفت میں اس طرح جکڑے اور بندھے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ من حیث المجموع، ہم کسی ایک تصور، کسی ایک خیال، کسی ایک احساس یا کسی ایک عملے کو
خوشی اور راحت کا ذریعہ قرار نہیں دے سکتے۔ ایک خیال، ایک تصور یا عمل اگر میرے لیے خوشی اور راحت کا سبب ہے تو یہی عمل دوسرے فرد کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اولاد کی زیادتی سے پریشان اور بدحال ہے تو دوسرا شخص اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس اور نا امید ہے۔ اگر ایک آدمی افلاس اور تنگ دستی سے عاجز آیا ہوا ہے تو دوسرا آدمی عیش و عشرت کی کثرت سے دماغی کشمکش اور اعصابی کشیدگی میں مبتلا اور بے چین ہے۔ ایک آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کی دولت سے محروم ہے۔ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ اس لیے بے چین اور مضطرب ہے کہ اسے وسائل نہ ہونے کی شکایت ہے، اور جس کے پاس وسائل کا انبار ہے وہ اس لیے بے چین اور مضطرب ہے کہ ان وسائل نے اس کی ذہنی آزادی کو سلب کر لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سے زیادہ محبت ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، مگر ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں بھی اولاد کو بھول جاتی ہے، شوہر بیوی کو بھول جاتا ہے اور بیوی شوہر کی جدائی کو فراموش کر دیتی ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر خوشی اور مسرت کے حواس غالب ہیں تو ہم غم و اندوہ سے لبریز حواس کو اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی ہمارے اوپر مسلط ہی نہیں ہوئے تھے، اور اگر آج ہمارے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تو ہم اس زندگی جس کو خوشیوں سے لبریز زندگی قرار دیتے ہیں سے اس طرح گزر جاتے ہیں کہ یاس اور نا امیدی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیداری کے جن حواس میں زندگی گزار رہے ہیں وہ مفروضہ نہیں ہیں؟ یہ بات بہت غور طلب اور اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پابند اور مقید پیدا نہیں کیا۔ قرآن پاک کے بیان کردہ قانون کی روشنی میں اصل انسان حواس کا پابند کبھی نہیں ہوا، حواس ہمیشہ انسان کے پابند رہے ہیں۔ آئیے یہ تلاش کریں کہ انسان کو حواس، سوچنا، سمجھنا، متاثر ہونا، غم زدہ یا خوش ہونا، زندہ رہنے کی کوشش کرنا یا موت سے ہم آغوش ہو جانا کہاں سے ملے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے تمہارا دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، تمہارے اوپر زمانیت اور مکانیت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے اوپر قید و بند کا عذاب مسلط کر لو گے۔ وہ درخت گندم کا درخت ہرگز نہیں ہے، وہ درخت ہے حواس کا، ایسے حواس کا جو انسان کو ہمیشہ پابند اور مقید رکھتے ہیں۔ درخت مانوی نقطہ نظر سے ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں شاخ در شاخ پتے اور پھل کی موجودگی پائی جاتی ہو۔ اب صفحہ نمبر 180 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔